من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَإِنَّهُ ہو کے اوپر الٹا پیش ہے تو تھوڑا سا کھینچیں گے. إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اولم یکل لہم اس کو یکل پڑھنا ہے, نون نہیں پڑھیں گے. یکل لہم آیتن ان یعلمہ, پھر آگے علماء, اس کو علماء نہیں پڑھنا. ان یعلمہ علماء بس اتنا, کھینچنا نہیں. کھینچتے ہم اس کو تب جب حمزہ کے اوپر جو پیش لکھا ہوا ہے اس کے آگے ایک اور واو ہوتی, اس واو کے اوپر جزم ہوتی, پھر کھینچتے. ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. قرآن مجید کا تذکرہ چل رہا تھا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ تجوید کو ہم سب سیکھیں, تو جو حضرات تجوید سے نہیں پڑھے ہوئے وہ قرآن تجوید سے پڑھنے کا انتظام کریں, کسی قاری صاحب سے ٹائم لیں, اور اگر میری خدمات کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں. تو امید ہے ساتھیوں نے کوشش شروع کر دی ہوگی, کیونکہ بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا یہ درست نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دے, تلاوت تو کرتا رہے, لیکن قرآن کا تجوید کا سیکھنا واجب ہے. تجوید یعنی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا, یہ سیکھنا واجب ہے. اور پھر کل تھوڑا سا میں نے عربی زبان کے اوپر بات کی تھی کہ عربی زبان میں کیا جامعیت ہے, کیا سہولت ہے معنی کے سمجھنے میں, مضمون کی ادائیگی میں, پیغام کے پہنچانے میں, جو عربی زبان میں خوبیاں ہیں اور کسی زبان میں نہیں ہیں. آگے قرآن پاک کا تذکرہ ہی چل رہا ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اس قرآن کا تذکرہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے. یعنی پیچھے جو آسمانی کتابیں گزری ہیں ان میں بھی قرآن کا تذکرہ موجود ہے. تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, ان سب میں قرآن کا تذکرہ موجود ہے. اگرچہ جو موجودہ بائبل ہے یعنی انجیل کی جو موجودہ شکل ہے اس میں تو انہوں نے بہت تحریفات کر دی ہیں, تبدیلیاں کر دی ہیں. اب اس میں وہ اصل آیات رہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری تھی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب میں انجیل اتار رہا ہوں اس کی حفاظت میرے ذمے ہے. چونکہ اللہ نے حفاظت ذمے نہیں لی, اس لیے وہ کتاب اب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی. یہاں ہمارے پاکستان میں جو بائبل ملتی ہے, انجیل ملتی ہے, اس کے مضامین اندر اور ہیں. کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں, وہاں انجیل اٹھا کر دیکھیں, اس کے مضمون ہی اور ہیں. یعنی ایسا بکثرت ہے کہ پاکستان میں بکنے والی انجیل کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے, دوسرے ملک کے اندر موجود انجیل میں وہ بات ہی نہیں ہے بالکل. اس لیے یہ انجیل اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. قرآن ایسا نہیں ہے. قرآن پوری دنیا میں جہاں چلے جائیں ایک ہی ہے. اس کو پہچاننے کا طریقہ بھی ہے. اب یہ آدمی ساری دنیا میں تو جا نہیں سکتا, تو یہ ہماری بات نری بات ہی نہیں ہے کہ قرآن پوری دنیا میں ایک ہے. تنگے کافی پوری دنیا میں جا کر دیکھ لیں, قرآن ایک ہی ہے. اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے, نیٹ کھولیں, کسی ملک کے قاری صاحب کی آواز سننا شروع کر دیں, کسی ملک کی مسجد کا نام لکھیں, آپ لکھیں مرکزی مسجد, جامع مسجد ملیشیا, آپ لکھیں جامع مسجد مصر, آپ لکھیں تو وہاں کی مسجدیں آ جائیں گی, وہاں کا رمضان کے تراویح آ جائے گی. آپ ان کا قرآن سنیں اور قرآن اپنا کھول کے بیٹھ جائیں, آپ کو بالکل ایک قرآن نظر آئے گا. اور اب تو چیک کرنا بڑا آسان ہے, وہاں ایسا نہیں ہے. آپ نیٹ پہ انجیل لکھ کر دیکھ لیں, بائبل لکھ کر دیکھ لیں, اس پر جتنی کتابیں بائبل کے آئیں گی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ دونوں کو دیکھیں, فرق ہوگا. نہیں, دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے قرآن کی حفاظت ہے. اس لیے دراصل اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, قرآن کو ہم نے اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ پوری دنیا اس کو مٹا نہیں سکی.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہوگی بعد میں اور سچی ہوگی۔ اولم یکن لہم آیتن، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا کیا ان لوگوں کے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن سے واقف ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء دو قسم کے تھے، ایک وہ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے تو بڑے صاف لفظوں میں بتایا تھا کہ واقعی ہماری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اور قرآن کی باتیں موجود ہیں، اور جو ان کے علماء مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کا اعتراف کر لیتے تھے کہ ہاں بات تو ایسے ہی ہے کہ یہ باتیں لکھی ہوئی تو ہیں۔ ایسے یہودیوں کے کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا اور ان کے علماء کو بھی پتہ تھا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ مسلمان ہو گئے مدینہ منورہ میں۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو قرآن پاک کی آیت اتری کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یعنی عیسائی اور یہودی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی جیسے ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا یہ نام ہے، یہ واقعی میرا بیٹا ہے، یہ بالکل ایسے جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، اتنا پکا پتہ ہے ان کو، لیکن پھر بھی اپنی عوام کو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے تو ان سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ ایسے یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی سچے نبی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، صحابہ نے کوئی اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ سچ جھوٹ والی بات، جیسے آدمی کسی سے حال حوال لیتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا مجھے اللہ کی قسم جب ہم یہودی تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا، واقعی نبی ہونے کا اپنے بیٹوں کے بیٹے ہونے سے بھی زیادہ یقین تھا۔ تو انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا بیٹے کے بارے میں شک ہے، ہو سکتا ہے اس کی ماں نے ہم سے خیانت کر لی ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں رتی برابر بھی شک نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسے سچے نبی تھے۔ یہودی انتظار میں تھے، مدینہ منورہ میں آباد اس لیے ہوئے تھے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے جو کھجوروں کی سرزمین میں آئیں گے، پتھریلی زمین میں آئیں گے۔ تو انہوں نے اپنے علماء سے پوچھا کہ وہ جو ما بین لابتین کے الفاظ آتے ہیں کہ دو طرف پہاڑ ہوں گے، درمیان میں پتھریلی زمین ہوگی، کھجوروں کی سرزمین ہوگی، آخری نبی وہاں آئے گا۔ تو یہ جو یہودی تھے یہ شام سے ہجرت کر کے مدینہ ڈھونڈ کر آئے تھے، اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا۔ تو انہوں نے یہ سنا تھا کہ یہاں نبی نے آنا ہے، تو یہاں اس نیت سے آئے تھے کہ نبی تو چونکہ پیچھے بنی اسرائیل سے چلے آ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ اب بھی ہم میں سے کوئی نبی ہوگا تو ہمارا قبیلہ وہاں جا کر آباد ہو جاتا ہے تو ہم میں سے کوئی پیدا ہوگا نا، تو ہماری عزت اور شان بن جائے گی کہ ہمارے اندر سے نبی آیا ہے۔ تو ان کی نسلیں کھپ گئیں اس بات کے انتظار میں کہ ہم میں نبی پیدا ہوگا، چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن نبی پیدا ہوا نہیں۔ نبی آیا مکہ مکرمہ سے، ان بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوا۔ جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے مکہ سے تو یہ اس وقت دشمن ہو گئے، بجائے حق بات کو قبول کرنے کے۔ جب کھل گئی بات کہ نبی آ چکا ہے لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کی کتابوں میں یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، یہ لکھا ہوتا کہ اس سرزمین میں ہوگا۔ تو وہ اپنے دماغ سے یہ سمجھے تھے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں تو ہم میں سے اور بھی نبی ہوئے تو یہ بھی ہم میں سے ہوگا، لیکن جب ان کے ذہن کے خلاف ہوا تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے سارے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ حق بات سامنے آ جائے قبول کر لینا چاہیے، اڑنا نہیں چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمَيْنِ اعجمین، اگر ہم یہ کتاب اجمی لوگوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ اجمی نبی ان کے سامنے پڑھ بھی دیتا تو بھی یہ لوگ اس پر ایمان نہ لاتے۔ یعنی اگر ہم یہ قرآن کسی اجمی شخص پر اتارتے، اجمی آدمی کو نبی بناتے، پھر اجمی آدمی ان کے سامنے عربی والا قرآن پڑھتا، تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً ایمان لے آتے کہ ایک آدمی اجمی ہے، عربی جانتا بھی نہیں ہے، پھر وہ عربی میں قرآن اترتا ہے، عربی بولتا ہے، یہ تو پھر واقعی نبی ہوگا۔ تو یہ بظاہر ایک بڑی دلیل ہوتی، لیکن اگر ایسا ہو بھی جاتا تو انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، اس لیے کہ ان کو جتنی دلیلیں بھی دے لو انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ وجہ یہ کہ یہ ہٹ دھرم ہو چکے ہیں۔ فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین،
مجرموں کے دل میں تو ہم نے اس کو اسی طرح داخل کیا ہے، یعنی جو کافر مجرم تھے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لحاظ سے داخل کیا کہ انہوں نے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا، تو قرآن جب ان میں داخل ہوا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، یعنی قرآن کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی پہلے سے نیت کر کے بیٹھا ہو کہ میں نے اس درس سے، اس قرآن کی تعلیمات سے اثر نہیں لینا، عمل نہیں کرنا، تو اس کو عموماً عمل کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور جو عمل کی توفیق سے بیٹھتا ہے تو اس کو عمل کی توفیق ملتی ہے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ عذاب ان کے پاس اس طرح اچانک آ کھڑا ہو کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر یہ کہہ اٹھیں کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، یعنی اچانک ان پر عذاب آ جائے پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہاں واقعی ہم غلط تھے کہ ہم نبی کو نہیں مانتے تھے، پھر کہیں گے مہلت مل سکتی ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ یہ کافر مذاق اڑانے کے انداز میں یہ کہتے تھے کہ اگر ہم پر عذاب ہونا ہے تو پھر آ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے فوراً کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ پہلے رہنما بھیجتا ہے، خبردار کرتے ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے، اگر حق کو قبول کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر عذاب آتا ہے۔ اور وہ کہتے تھے لیو عذاب اگر ہم جھوٹے ہیں تو۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، دوبارہ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بھلا تم بتاؤ اگر ہم کئی سال تک انہیں عیش و عشرت کا سامان دیتے رہیں، ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر وہ عذاب ان کے اوپر آ کھڑا ہو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ، تو جو عیش کا سامان ان کو دیا جاتا رہا وہ انہیں عذاب کے وقت کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ عذاب کے جلدی نہ آنے پر کافر ایک بات یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں جو بڑی عیش و عشرت دے رکھی ہے، اگر ہم غلط راستے پر ہوتے تو ہم عیش و عشرت میں نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم عیش و عشرت میں ہیں ہم اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ لوگ ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ کچھ سال کی جو ہم نے ان کو عیش و عشرت دے رکھی ہے یہ ہمارا ایک نظام ہے کہ ہم فوراً عذاب نہیں لاتے، لیکن جب ہمارا عذاب آ جائے گا تو ان کا سامان ان کو نہیں بچا سکے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ پہلے اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے۔ کس لیے؟ ذکرا، تاکہ وہ نصیحت کریں۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور ہم ایسے تو ہیں نہیں کہ ظلم کریں۔ اللہ نے جس بستی کو بھی پوری تاریخ میں کبھی بھی ہلاک اور برباد کیا ہے، پہلے وہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی آدمی بھیجا ہے جس نے ان کو نصیحت کی ہے، دین بتایا ہے، انہوں نے اس کو ٹھکرایا ہے، پھر عذاب آیا ہے۔ چاہے نبی کی شکل میں بھیجا ہو کہ نبی آیا امت کو سمجھایا، امت نے نہیں مانا پھر عذاب آیا، یا کسی علاقے میں اللہ نے کسی عالم دین کو بھیجا ہو، اس نے ان کو سمجھایا ہو، لوگ نہ مانے ہوں، پھر عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تک پیغام پہنچائے بغیر، عالم یا نبی بھیجے بغیر ان کو عذاب دے دے، ہلاک کر دے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے۔ جب مہلت کے باوجود بھی کوئی نصیحت حاصل نہ کرے تو پھر اللہ کا نظام ہے، کبھی اللہ دنیا میں ہلاک و برباد کر دیتا ہے اور کبھی لمبی مہلت دیتا ہے، مرنے کے بعد پکڑتا ہے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ بعض کفار کہتے تھے کہ یہ جو نبی قرآن کا دعویٰ کرتا ہے نا، یہ کوئی وحی نہیں ہے، یہ جنات شیاطین اس کے پاس کہیں سے نجومی کی باتیں لے کر آتے ہیں، نبی کو بتا دیتے ہیں، یہ آگے سے ہمیں کہتا ہے قرآن ہے۔ تو فرمایا اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، ان شیطانوں کو تو وحی کے سننے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ،
جو پیچھے کہا نا کہ شیطانوں کو وحی کے سننے سے روک دیا گیا ہے، پہلے شیطان جاتے تھے، آگے 22ویں 23ویں پارے میں ہے، پہلے شیطان یہاں سے اوپر جاتے تھے آسمان کے قریب، وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے، آسمان کے اوپر فرشتے کوئی باتیں کرتے تھے تو ان میں سے کوئی بات سن لیتے تھے، یہ حدیثوں میں بھی آتا ہے، بخاری وغیرہ میں بھی ہے، تو ان سے کوئی بات سن لیتے تھے تو نیچے آتے تھے نجومیوں کے پاس، جو بات اوپر مالے اعلیٰ یعنی اوپر والے جہان سے سن کے آتے تھے تو اس کی کوئی بات یہ شیطان جنات جس آدمی کے ہاتھوں نجومی کے ہاتھوں مسخر ہوتے تھے اس کو ایک بات بتا دیتے تھے، تو اس کو چونکہ ایک بات معلوم ہو جاتی تھی تو وہ پھر لوگوں کو غیب کی خبریں سناتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، یہ بات جو اس نے جنات سے سنی ہے یہ ایک سچ بات ملا دیتا، ساتھ کوئی جھوٹ ملاتا، تو ایک سچی بات سچ نکل آتی، باقی باتیں صحیح نہ نکلتی تو وہ کہتا تمہارے سے کوئی غلطی ہے، میں تو سچ بتاتا ہوں۔ وہ نا بعض دفعہ لوگ یہ جو ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں، لوگوں کے بڑے بنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی جو ایسا ہوگا، کسی کی چوری ہو جائے نا، وہ اس کو بٹھا لیتے ہیں، سر پہ کپڑا ڈلوا دیتے ہیں اور انگوٹھے کے اوپر وہ منظر دکھلانا شروع کر دیتے ہیں، جی فلاں آدمی آپ کے گھر آ رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، چوری کر کے جا رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ ان میں سے کوئی ایک صحیح نکل آتی ہے، کبھی کوئی تکا، تو بس اس کی گڈی چڑھ جاتی ہے، سال ایک روزی چلتی رہتی ہے، درمیان میں کوئی جھوٹی نکل ہے تو وہ پہلے شرطیں ایسی لگاتے ہیں تاکہ اگر جھوٹ نکلے تو ہمارے اوپر بار نہ آئے۔ وہ پہلے کہیں گے بھی ایسا بچہ لاؤ جو بچہ باشعور بھی ہو اور بچہ بھی نیک ہو، اچھا ہو، اگر صحیح نکل آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر صحیح نہ نکل آئے تمہارا بچہ ٹھیک نہیں تھا، دیکھو فلاں کو ہم نے بتایا اس کا تو ٹھیک نکلا ہے۔ ایسی شرطیں لگا دیں گے تاکہ اپنا حصہ درمیان میں رکھ لیں۔ اگر اس طرح انگوٹھوں سے چور پکڑے جانے ہوتے تو حکومت میں کتنے بڑے بڑے کیس ہوتے ہیں، اور اگر یہ شریعت کا عمل ہوتا، اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے واقعات آئے ہیں چوری کے، آپ نے کبھی یہ طریقہ استعمال نہیں کیا۔ ایسے لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہر دفعہ یہی ایک ہی بات عرض کرتا ہوں میں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے سب کچھ قرآن و سنت ہے۔ جو چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ سب ایسے ڈرامے بازیاں ہیں یا پیٹ کے مسئلے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم قرآن و سنت کے پیچھے چلیں گے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، جنات یہاں سے جاتے تھے، اوپر سے باتیں سنتے تھے، نجومیوں کو آ کر باتیں بتاتے تھے، تو وہ پھر لوگوں کو بتاتے تھے، ایک بات سچی کئی جھوٹی، کوئی بات سچی بھی نکل آتی تھی۔ تو ایک دفعہ جنات اوپر جانے لگے تو اوپر سے کسی نے ان کو انگارہ مارا، اصل میں یہ ستارے تھے، ستارہ اٹھا کر مالا، شہاب قرآن میں آتا ہے، آگ کا شعلہ مارا، تو یہ جنات پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو ہم اوپر جاتے تھے، اوپر کی باتیں کچھ سن لیتے تھے، آج تو ہمیں اوپر جانے بھی نہیں دیا جا رہا۔ تو پھر ان جنات نے یہ مشورہ کیا کہ اپنی مختلف جماعتیں بنا کر مختلف علاقوں میں، ملک میں، دنیا میں پھیلا دو، اس کا راز معلوم کرو۔ تو ان کی ایک جماعت گئی ہوئی تھی مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ نخلا، وہاں سے ان کی جماعت گزر رہی تھی، طائف سے واپس آ رہی تھی، وہ بندہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ راز ڈھونڈ رہے تھے، وہ مسئلہ حل کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، تو ان جنات نے آ کر وہاں قرآن سنا تو ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ وحی کا کلام ہے، یہ نبی آ چکا ہے، اس کی وجہ سے اب وہ سلسلہ بند ہو گیا، اب اللہ کی وحی اترتی ہے نبی پر۔ انہوں نے قرآن سنا، وہ ایمان لے گئے۔ ایمان لانے کے بعد پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے نبی تھے ایسے جنات کے نبی تھے، جیسے اللہ کے نبی کے پاس انسان آ کر کلمہ پڑھتے تھے، اسی طرح جنات بھی آ کر کلمہ پڑھتے تھے آپ کے پاس۔ تو ان جنات نے کلمہ پڑھا اور اپنی قوم کو چلے گئے اور جا کر بتایا اب تم اوپر نہیں جا سکتے، وہ سارا سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، ان شیاطین جنات کو تو وہی سننے سے روک دیا گیا، یہ قرآن کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا۔ پکارنا صرف اللہ کو ہے، ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جا سکتا ہے۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، فلا تدعو، آپ نہ پکاریں۔ دعا کا معنی پکارنا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا کریں، یعنی اللہ کو پکاریں، مانگیں۔ لا تدعو، آپ نہ پکاریں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ آپ کسی اور کو نہ پکاریں۔
پکارنا صرف اللہ کے ساتھ سجتا ہے، دکھ سکھ میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں پکارا، صحابہ نے کسی کو نہیں پکارا۔ جب سب نے اللہ کو پکارا ہے تو ہمیں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو واقعہ سنایا تھا، میں بچہ تھا، ہم اپنے گھر میں کھڑے تھے، ہم گاؤں میں رہتے تھے، تو وہاں ہمارے گھر میں کوئی دعوت تھی، تو اس میں ایک عورت کی کان کی بالیاں گم ہو گئیں۔ تو جو بالیاں گم ہوئی تو وہ پریشان ہوئی۔ ہمارے ہاں حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ملتان کے، ملتان میں ان کا بڑا دربار ہے۔ یہ لوگ خود تو ماشاءاللہ صحیح تھے، لیکن پیچھے بعض دفعہ ان کو نامناسب انداز میں یاد کیا جانے لگا۔ تو مجھے اچھے طریقے سے اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ وہ خاتون جب بالیاں گم ہو گئیں، اس نے کہیں رکھی تو اٹھانے کے لیے گئی، بالیاں نہیں تھیں، وہ دوڑی، قبلہ تھا مغرب کی جانب اور ہمارے اس علاقے سے ملتان پڑتا ہے مشرق کی جانب۔ مجھے بخوبی یاد ہے کہ وہ مشرق کی طرف چند قدم تیز تیز چلی اور اس نے کہا، حافظ جمالہ میری یہ بالیاں مجھے مل جائیں۔ کیسی بات ہے! اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے سے کیا ملتا ہے؟ اگر اس کی بالیاں اس کو مل بھی جاتی، مجھے نہیں پتہ ملی تھی کہ نہیں ملی تھی، اگر مل بھی جاتی تو اس سے نا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے پکارا اور مل گئی ہیں۔ یہ تو جو لوگ بتوں کو پکارتے ہیں ان کے نہیں مسئلے حل ہوتے۔ جو لوگ بت کو جا کر کہتے ہیں میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، تو ان کے بیٹوں کو شفا نہیں ملتی، مل جاتی ہیں۔ شفا اللہ دیتا ہے، بس نظریے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پکارنا میرے عزیز بھائیو صرف اللہ کو ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریں، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو پھر آپ ان میں شامل ہو جائیں گے جن کو عذاب ہوگا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی خبردار کرتے رہیں۔ یہ سب سے پہلی بار حضور کو تبلیغ کا حکم ہوا۔ آپ کو یہ حکم ہو گیا کہ اب آپ نے جو تبلیغ کرنی ہے، غار حرا میں جاتے تھے، وہی اتری، پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب تبلیغ کریں، تو ابتدا گھر سے ہوئی۔ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو دعوت دیں دین کی، ان کو ڈرائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے جو علاقے، اپنے جو قریبی رشتہ دار تھے ان سب کو صفا پہاڑی پر جمع فرمایا۔ جو آپ میں سے حرمین شریفین گئے ہیں سب نے صفا پہاڑی دیکھی ہے۔ دونوں پہاڑیوں کا کچھ حصہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس وقت یہ بہت بڑی پہاڑیاں تھیں، اب ان کو کانٹ چھانٹ کے چھوٹا کر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال تھی تو یہیں۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھے، رشتہ داروں کو جمع کیا، پھر آپ نے ان سے فرمایا اگر میں تمہیں کوئی بات کہوں تو تم مان لو گے؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم آپ کی بات کیسے نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ تبلیغ کی ابھی ابتدا کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ان کو تبلیغ نہیں کی۔ تو کہنے لگے ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے، اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہو، آپ پر حملہ کرنے والا ہو، اگر میں آپ کو اطلاع دوں تو مان لو گے؟ کہنے لگے ہاں جی بالکل مان لیں گے، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعویٰ دیتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب بدبخت نے اس وقت کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہنے لگا محمد تو برباد ہو جائے، اسی لیے تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا۔ جب اس نے اللہ کے نبی کو یہ کہا کہ تو نعوذ باللہ برباد ہو جائے، اس پر پھر سورت اتری تبت یدا ابی لہب، اللہ نے فرمایا ابو لہب تو برباد ہو جائے۔ میرے نبی کو تو کہتا ہے، جب اللہ کے نبی کو گالی دی گئی نعوذ باللہ اللہ خود مقابلے میں اتر آیا۔ اللہ نے پھر ابو لہب کو کہا کہ تو برباد ہو، تیری بیوی برباد ہو، کیونکہ اس کی بیوی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چال بازیاں کرتی تھی، کھجور کی گٹھڑیاں لکڑیوں کی گٹھڑیاں لے کر آتی تھی اور آپ کے راستے میں پھینک دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ تو اس پر یہ آیت اتری تھی، اس وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب اپنے رشتہ داروں کو بلائیں۔ تو آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اسی موقع کی یہ بات بھی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ آپ نے فرمایا اے بنی ہاشم، اے فلاں انی لا املک لکم من اللہ شیئا انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف یا بنی لؤی، اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے بنی لؤی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے ہاشم والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔
پھر آپ نے آخر میں فرمایا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا۔ آخر میں آپ نے فرمایا اے فاطمہ محمد کی بیٹی، تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا، میں محمد کل تیرے کام نہیں آ سکوں گا۔ پھر آپ نے آخر میں فرمایا غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا، ہاں میری تمہاری رشتہ داری ہے، رشتہ داری پالتا رہوں گا، تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہوں گا یہاں، لیکن آخرت میں اپنا ایمان ہی کام آئے گا۔ اگر کوئی بغیر ایمان کے یہاں سے چلا گیا تو اللہ کے نبی بھی اس کے کام نہیں آئیں گے۔ آپ کے رشتہ داروں میں ابو لہب کفر پہ مرا تھا اور اس کے اوپر تو قرآن اترا ہوا ہے، ایسے ہی آپ کے چچا جو تھے ابو طالب، ان کا بھی کفر پہ انتقال ہوا تھا۔ قرآن کی آیت اسی پر اتری ہے جس میں آتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب نے بہت بھلے کیے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کو وہاں گھاٹی میں بند کر دیا گیا تھا شیب ابی طالب میں، تو اللہ کے نبی کے ساتھ وہ بھی 3 سال بند ہو گئے تھے اس بات کے اوپر کہ آپ میرے بھتیجے ہیں، میں آپ کا چچا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ زندگی بھر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ جب ان کا آخری وقت تھا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا چچا جان تم کلمہ پڑھ لو، بھلا آہستہ سے پڑھ لو تاکہ میں قیامت والے دن آپ کے حق میں گواہی دے سکوں، آپ کی سفارش کر سکوں۔ تو ابو جہل وغیرہ بھی وہاں موجود تھے، تو ابو طالب نے اس وقت ان کی طرف دیکھا، ابو جہل کی طرف اور حضور کی طرف دیکھا، تو آخر میں ابو جہل نے اسے کہا کہ آخر وقت میں آ کر عبد المطلب کے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے اور محمد کے دین پہ آنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی بڑی کوشش کرتے رہے کہ ایک دفعہ کہہ لے، بس کلمہ پڑھ لے گا کام ہو جائے گا، لیکن سب سے آخری جملہ جو اس کی زبان سے نکلا، اس نے کہا اعلیٰ ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پر جا رہا ہوں، محمد کی ملت پر نہیں جا رہا۔ اس پر اللہ کے نبی کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ جب آپ کو بہت دکھ ہوا کہ اس کو ہدایت نہیں ملی تو اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ میرے حبیب جس کو آپ چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو میں رب ذوالجلال جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ لہذا آپ کی چاہت تھی کہ ابو طالب کو ہدایت ملے، لیکن میری چاہت نہیں تھی، اس لیے اس کو ہدایت نہیں ملی اور بغیر ہدایت کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی لیکن ہدایت نہ مل سکی، تو یہ اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کا فریضہ سر انجام دیا، البتہ بعضوں کے مقدر میں نہیں تھی اور وہ بغیر کلمہ پڑھے ہی دنیا سے چلے گئے۔ یہ بھی پھر بخاری کی حدیث ہے، دوسری جلد میں ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کے ساتھ اتنے بھلے کیے ہیں زندگی میں، خاتمہ کفر پر ہو گیا ہے، آپ ان کے کوئی کام آ سکیں گے آخرت میں؟ کوئی آپ کا فائدہ ان کو پہنچ جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ کیا پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا لَأَهْوَنُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، جتنے جہنمی ہیں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، سب سے ہلکا عذاب، اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ بڑے بھلے کیے تھے، تو میری وجہ سے اللہ اس کے ساتھ یہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے، اور اس کی جو آگ ہوگی وہ صرف ٹخنوں تک ہوگی، اس سے اوپر اس کو آگ نہیں جلائے گی، صرف اس کے پاؤں آگ میں ہوں گے، زحزاح من النار آپ کے الفاظ ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے اتنی تپش ہوگی کہ اس کا دماغ گھوم رہا ہوگا ان جوتوں کی تپش کی وجہ سے، لیکن یہ فائدہ اس کو ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کو آخرت میں عذاب کا ہلکا پن محسوس ہوگا، لیکن ہوگا تو عذاب ہی، اس لیے کہ جو آدمی کفر پہ فوت ہو جائے وہ ساری زندگی جہنم میں رہتا ہے، وہ جنت میں نہیں جاتا، اور جو آدمی ایمان پہ فوت ہو جائے جیسا کیسا گناہ گار بھی ہو ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ان مضامین کو باہر کھلے عام بیان نہیں کرنا چاہیے جس مضمون کو میں نے بیان کیا ہے، اس لیے کہ یہ تو ہماری مجلس ہے عمومی جس میں ہم بیٹھ کر خصوصی مجلس ہیں، اور صحیح بات حق کو بیان کرنا میری ذمہ داری بھی ہے، اس میں بخل کرنا یہ میری طرف سے خیانت ہے، لہذا آیت کی مناسبت سے جو بات آئی میں نے بتا دی، لیکن عمومی ماحول میں آپ اس کو بیان کریں گے، اس سے بعض دفعہ انتشار پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فتنے سے اور انتشار سے ہمیں منع کیا ہے۔
لہٰذا اس کو عمومی مجلسوں میں بیان نہ کیا کریں، لیکن خود اس بات کو سمجھ لیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہے اور میں نے بتائی ہے۔ چاشت کے بارے میں تو آج ہم چاشت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اشراق کی نماز پڑھ کر آدمی روزگار کے لیے چلا جائے، روزگار کرنا یہ بھی ہماری شریعت ہے، ثواب ہے، دین ہے، عبادت ہے۔ جب سورج میں دھوپ میں تیزی ہو جائے، یعنی تقریباً کوئی 9-10 بجے کے قریب، تو اس وقت آدمی 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک، اور بعض روایت میں 12 رکعت تک بھی آتا ہے، چاشت کی نماز پڑھ لے۔ اگر آدمی چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھے تو آدمی کے پورے بدن میں 360 جوڑ ہیں، تو ان سب جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور سارے گناہ صغیرہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نفل چاشت کے پڑھنے سے جسم کے سب جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور تمام چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ 4 رکعت پڑھ لے، یہ بڑی اہم بات ہے، اگر کوئی آدمی چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ دن بھر کے بڑے بڑے کام اس بندے کے بآسانی پورے کرا دیتے ہیں، اس کے کاموں کی اللہ خود کفالت فرما لیتے ہیں۔ کسی آدمی کو کوئی اہم کام ہو، وہ 8 بجے کے بعد کسی وقت 4 رکعت نفل پڑھ لے، اس دن اس کا جو اہم کام ہے، کوئی مقدمہ ہے، کسی سے ملنا ہے، کوئی قرضہ وصول کرنا ہے، کوئی خریداری کے لیے جانا ہے، اس کا جو اہم کام ہے اللہ اس کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے اور اس کے کام کو پورا کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو تو اشراق اور چاشت اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اشراق کے وقت میں چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں، چاشت کے وقت میں اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ نفل نمازوں کے ٹائم میں گنجائش ہوتی ہے، فرض نماز کے وقت کی تحدید ہوتی ہے کہ یہاں سے یہاں تک فرض نماز کا ٹائم ہے، نفلوں میں گنجائش ہوتی ہے۔